اور اسی لیے آپ اس دونوں کے انتقال کے بعد آپ نے طائف کا سفر کیا، کیونکہ آپ یہ سوچتے تھے کہ اب مکے میں تو کوئی ہے نہیں، اب ابو جہل ہیں، ابو لہب ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں، لیکن میں طائف جاؤں، دودھ کے رشتے سے وہاں میرا ننیحال ہے۔ جس خوش نصیب عورت نے آپ کو دودھ پلایا تھا، بی بی حلیمہ، وہ طائف کی رہنے والی تھی، تو آپ اس امید پر وہاں گئے کہ ابو طالب کا انتقال ہوا، وہ چچا تھے، حضرت خدیجہ گئیں، وہ بیوی تھیں، وہاں چلا جاؤں، شاید ان کو خیال ہو کہ میرا بھانجا ہی تو ہے جس نے مجھے دودھ پلایا تھا، کوئی ان کا بھائی ہوگا، وہ مجھے اپنا بھانجا سمجھ کر شاید کچھ نرم رویہ اختیار کر لے۔ اللہ اکبر! لیکن اللہ کا منصوبہ تو کچھ اور تھا۔ طائف میں تو آپ کو ان حالات کا سامنا کرنا پڑا جن کے بیان کرنے کا نہ مجھ میں یارہ ہے، نہ آپ سن سکیں گے۔ جب آپ پہنچے ان سب کے پاس، کوئی ماموں، کوئی خالو، کوئی نانا، تو یہاں تو مکے والوں نے تو آج تک یہ سلوک نہیں کیا تھا جو انہوں نے کیا، وہ تو خود ہی مذاق اڑاتے رہے، عجیب عجیب قسم کے تبصرے انہوں نے کیے، اور بالآخر علاقے کے غنڈوں بدماشوں کو اشارہ کر دیا کہ ہماری طرف سے چھوٹ ہے، جو کر سکتے ہو کرو، اور پھر جو گھیرا ہے ان لوگوں نے محمد الرسول اللہ کو، اور چاروں طرف سے پتھروں کی بارش کر دی۔ آپ کبھی ادھر مڑتے، کبھی ادھر مڑتے، کبھی ادھر مڑتے، کبھی ادھر کے پتھر سے بچتے، کبھی ادھر کے پتھر سے بچتے، یہاں تک کہ ایک موقع پر شاید آپ نے یہ کہا کہ میں تمہاری طرف پیٹ کیے لیتا ہوں، میری بات تو سنتے رہو، تم پتھر مارنا بند مت کرو، مگر میری بات تو سنو، تم سے کیا کہنے آیا؟ مگر ظالموں نے اتنا پتھراؤ کیا کہ آپ گر پڑے، آپ کا پیر ٹوٹ گیا، خون کے فوارے بہہ گئے۔ عیسائی شخص وہ انگور کا خوشہ لے کر باغ سے آیا، آپ کو پیش کیا، وہ اس علاقے کا جو باغ کا رکھوالا تھا، اور آپ نے وہ زخمی حالت میں جو آپ تھکے ہارے پیر کو دھلایا، صاف کیا زخموں کو، اور پھر آپ نے جو انگور اٹھایا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ عیسائی حیران رہ گئے۔ اس نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تو آپ نے فرمایا میں وہی کہہ رہا ہوں جو اللہ کے نبیوں نے کہا تھا۔ کس حالت میں آپ وہاں سے واپس آئے؟ وہ طائف کا وہ پہاڑ، وہ جگہ اور وہ جانا، وہ راستہ طائف کا اتنا مشکل راستہ ہے کہ اس کو دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آقائے دو جہاں کن تکلیفوں کو برداشت کر کے وہ پہاڑ پر چڑھے ہوں گے، اترے ہوں گے۔ ہم دو میٹر نہیں چڑھ پائیں گے اس پہاڑ پر، کوئی سڑک نہیں ہے، کوئی راستہ اس وقت نہیں تھا، اور اتنی مشقت کے بعد یہ برتاؤ۔ اس حالت میں جب آپ کو دیکھا عالم ملکوت میں فرشتوں نے، تو شاید میری یہ تعبیر صحیح ہو
کہ فرشتوں کی دنیا میں ایک زلزلہ آ گیا، اور فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ اب ہم سے دیکھا نہیں، اب آپ ہم کو اجازت دیجئے ان ظالموں کو ہم ایسی سزا دیں کہ ان کا وجود ہی باقی نہ رہے۔ اللہ کے بہت سے احکام، بہت سے فیصلے حضیرت القدس یا عالم ملکوت ملائکہ کے اندر کی جو کیفیات ہوتی ہیں اس کے روشنی میں اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت یا اجازت آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ فرشتوں کی اس وقت کی جو کیفیت تھی اس کی رعایت کر کے اللہ نے اجازت دے دی کہ جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے کہ تم ان بدبختوں کو سب کو چن چن کر ہلاک کرو، ایک نہ بچے ہو، میری طرف سے اجازت ہے۔ مگر ایک بات کا خیال رکھنا، معاملہ محمد کا ہے تو عذاب کی کارروائی شروع کرنے سے پہلے اس سے بھی پوچھ لینا محمد کی کیا رائے۔ اللہ اکبر۔ مجھے نہیں معلوم کہ کبھی کسی اور فیصلے میں بھی اللہ نے ایسا انداز اختیار کیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے سے پہلے کیا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ نوح سے پوچھ لینا؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے سے پہلے کیا فرعون کو غرق دریا کرنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ موسیٰ سے پوچھ لینا؟ یہ مقام شاید صرف رحمت للعالمین کا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ فرشتوں کو بتانا چاہتے ہوئے کہ دیکھو تم اس وقت بہت جلال میں ہو، میں تم کو منع نہیں کرتا، لیکن تم بہت کچھ جانتے ہو، اس کے باوجود میرے محبوب کے اخلاق کو تم بھی نہیں جانتے، تم بھی نہیں سمجھتے کہ میں نے رحمت للعالمین کا لقب کیوں دیا۔ جاؤ خود جاؤ، میں نہیں منع کروں گا تم۔ چنانچہ وہ مجھے لگتا ہے کہ محو حیرت ہو گئے ہوں گے فرشتے جب وہ حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے ساتھ یہ جو ہوا ہے یہ برداشت کے لائق نہیں ہے، ہم نے اللہ سے جو اجازت لے لی ہے، ہم آئے ہیں دونوں پہاڑوں کے بیچ میں، ان طائف والوں کو پیس کر رکھ دیں گے، ایک کے نام و نشان باقی نہیں رہے گا، مگر اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ سے پوچھ لینا۔ حضور نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، کہا اگر اللہ نے میری رائے پر موقوف رکھا ہے تو اللہ میں آپ سے کہتا ہوں آپ نے مجھ کو لعنت بھیجنے والا، عذاب دلوانے والا نبی بنا کر نہیں بھیجا ہے، آپ نے مجھ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ ان کو فرشتوں کو واپس بلا لیجئے، میں انتظار کر لوں گا، اگر یہ لوگ نہیں تو انشاءاللہ آئندہ ان کی اولادوں میں تو کوئی تو مجھے پہچانے گا۔ اور حضور کا گمان اتنا درست ہوا کہ اسی طائف کے علاقے کے ایک فرد کے ذریعے سے یہ پورا بر صغیر ہند و پاک، یہ نیپال، یہ سری لنکا، یہ بنگلہ دیش، یہ پاکستان، یہ انڈیا، یہ سب جو اسلام لایا ہے اس کے پیچھے اسی قبیلے کے ایک فرد کی محنت ہے، انہی لوگوں کی اولاد ہے جن کے ذریعے سے ہمیں کلمہ پہنچا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔